توجہ ہے نا؟ کہا میرے گھر میں آ جا، اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو پھر میرے گھر میں آ جا۔ اور وہ سب کو یاد ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت جبریل نے پھونک ماری، حضرت عیسیٰ ماں کے شکم میں آ گئے، ولادت کا وقت آیا تو آپ کہاں تھی؟ بیت المقدس میں تھی۔ رب نے حکم دیا مریم بیت المقدس سے باہر آ جاؤ۔ کعبہ بھی مسجد ہے، بیت المقدس بھی مسجد ہے، فرق دیکھیے۔ جب حضرت عیسیٰ کی امی بچے کے ولادت کے وقت حرم اس مسجد اقصی میں تھی، حکم ہوا باہر نکلو، اور جب حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے باہر تھی، حکم ہوا اندر آ جاؤ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اس روایت سے حضرت علی حضرت عیسیٰ سے رتبے میں اعلیٰ ہو گئے، مرتبے میں بلند ہو گئے، اور یار نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ بس مثال کے طور پہ اتنا سمجھ لو، اگر نانا نواسے کو کندھے پہ بٹھا لے تو کیا نانا نواسے سے چھوٹا ہو جائے گا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ نانا نانا ہی رہے گا، نواسا نواسا ہی رہتا ہے۔ دادا پوتے کو بٹھا لے تو دادا دادا ہی رہے گا، پوتا پوتا ہی رہے گا۔ لیکن یہ رتبے کس لیے کہ ادھر جو پیدا ہو رہا ہے یہ میرے محبوب کا یار دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، جزاک اللہ، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، 3 دن گزر گئے۔ کتنے؟ زور سے، اگر تم نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھوں گا، پھر کھانا بھی لیٹ ہوگا۔ کتنے؟ ماشاءاللہ کھانے کی زیادہ ضرورت ہے، کھانے کی دھونس میں بولے آ کر کے، اچھی دھمکی ہے یہی دے لیا کریں گے، بول تو ذرا یا رسول اللہ۔ کتنے 3 دن گزر گئے؟ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد حضور تشریف لائے اپنے چچی کے گھر، حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس آ کے کہنے لگے چچی لاؤ اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو۔ کیا کہا؟ اپنا شہزادہ۔ میں عجیب الٹا مولوی ہوں، سبق سنتا بھی ہوں، خالی بول کے نہیں تمہیں بھی یاد کرانا۔ اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو، جو بول گئے اللہ ان کی نسل آباد رکھے۔ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی بھی جانتا ہے، ہمارا نبی بھی جانتا ہے کس کے دل میں علی کا پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی، منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر تیرا نام سن کے چہرہ بگڑ جائے تو پکا منافق ہوتا ہے، اور تیرا نام سن کے چہرے پہ بہاریں آ جائیں تو وہ پکا جنتی ہوتا ہے۔ ہاں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بوجھ سمجھ رہے ہو نا تو میں معراج بھائی کے کہنے پہ آیا ہوں یہاں تک، ورنہ اللہ کا شکر ہے بندوں کے نمبر بھی نہیں لگتے ہیں۔ تو کم سے کم خدا کے بندو، اگر آپ نے آج وقت دیا، ہم نے آج دیا ہے، تو کچھ بیٹھنے کا، کچھ کھانے کا، کچھ آنے کا حق تو ادا کیا کرو۔ ذرا سارے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھ کے، بس دل بڑا ہو گیا میرا۔ توجہ کریں، 3 دن کے بعد گئے، کہا چچی میری گود میں اپنا شہزادہ دے دو۔ اتنی بات سنی نا حضرت فاطمہ بنت اسد رونے لگی۔ جب روئی نا وہ خاتون جس کو میرا نبی ماں کی طرح پیار کرتا ہے، جو جانوروں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ ماں کی آنکھ میں آنسو کب گوارا کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا چچی اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ رونے کی کون سی وجہ ہے؟ کیوں روئی ہیں؟ اتنی بات میرے نبی نے کہی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یا رسول اللہ، آج 3 دن ہو گئے ہیں بیٹے کو دنیا میں آئے ہوئے، ابھی تک بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے بیٹا آنکھوں سے نابینا تو نہیں ہے، کہیں اس کی آنکھیں ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ دیکھ نہ پائیں۔ میرے نبی نے اللہ اکبر اتنا سنا، ہاتھ بازو آگے پھیلائے، کہتے ہیں لاؤ ذرا میری گود میں دو۔ جیسی مصطفیٰ نے حضرت علی کو گود میں لیا ہے، فوراً حضرت علی نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ جیسی آنکھیں کھولی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد، اے میری چچی، تم کہہ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اسے نظر نہ آئے۔ آقا فرماتے ہیں چچی جان، یہ نابینا نہیں ہے، سچ تو یہ ہے جتنی بصیرت و بصارت خدا نے اس علی کو دی ہے کائنات میں کسی بیٹے کو نہیں دی گئی۔
اللہ اکبر، یہ میرے مولا علی ہیں۔ سوچو پیدا کہاں ہوئے؟ سارے بولو اللہ سلامت رکھے۔ یاد ہے نا بات؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ ہم لوگ یہاں سے 3 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں کعبہ دیکھنے کے لیے۔ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ 3 لاکھ کعبہ دیکھنے کے لیے۔ اور علی کعبے میں پیدا ہوئے لیکن کعبے کو نہیں دیکھا۔ جو کہتے ہیں نا صرف اللہ ہی، صرف اللہ ہی، وہ ذرا غور سے سنیں۔ علی پیدا ہوئے کعبے میں لیکن کعبے کو آنکھ کھول کے نہیں دیکھا۔ آنکھ کب کھولی؟ جب گودے مصطفیٰ میں آئے۔ علی کعبہ وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف نماز کا ارادہ ہو، بھارت والے رخ کرتے کعبے کی طرف، پاکستان والے رخ کرتے کعبے کی طرف، امریکہ کا مسلمان رخ کرتا ہے کعبے کی طرف۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے کعبہ دیکھنے کے لیے، غلاف کعبہ چھونے کے لیے، آب زمزم پینے کے لیے، لاکھوں پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، تب جا کے کعبے تک پہنچتے ہیں۔ اے علی تم تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے، پھر کعبے کو کیوں نہ دیکھا؟ آج بھی نجف اشرف سے آواز آتی ہے، اور نادان میں علی ہوں، علی میں کعبہ بعد میں دیکھوں گا، پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا اور پھر زندگی حضور کے ساتھ گزری مولا علی۔ اور پھر وہ دن آیا، ادھر علی کی ولادت، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اب نکاح ہوا حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بات کی جائے تو یہ الگ موضوع ہے، لیکن بس تھوڑی سی ان کی محبت کی جو پھر اللہ کی طرف سے خیرات ملتی ہے نا، تو ذرا اس کے مزے لے لیں اور اس کی برکتیں دیکھیں کتنی ہوتی ہیں۔ آ رہا ہے محرم شریف کا مہینہ، کوئی بندہ سبیل کا انتظام کرے گا، کوئی بندہ حلیم کا انتظام کرے گا، کسی کے دروازے سے گزرنے والا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی پیاس نہ بجھائی جائے۔ اور ہم سبیل لگا کے زمانے کو بتاتے ہیں دنیا والوں ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں، تم نے ہماروں کو پانی بند کر کے پیاسا رکھا تھا، آج ہم ہر گزرنے والے کو پانی پلا کے بتا رہے ہیں لوگوں قیامت تک جتنا بھی پانی بٹے گا میرے حسین کی خیرات باقی جائے۔ یہی ہونا ہے نا، یہی ہوگا، سبیل لٹے گے، لنگر چلیں گے، اور کچھ لوگوں کے پیٹ میں بھی درد ہوگا، کوئی کہے گا سبیل شرک ہے، کوئی کہے گا لنگر حرام ہے، ایسے ایسے گولے مارتے ہیں، سیدھے سادے مسلمان چت ہو جاتے۔ ارے صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوتا، ولی کا نام لے دو، بسم اللہ کی اللہ اکبر کی جگہ اگر کسی نے کسی ولی کا نام لے دیا جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں سمجھ میں آ گئی اس کے بھی، اللہ کے نام سے حلال ہے تو پھر حسین کے نام سے حرام کیوں نہیں ہوگا؟ وہ گمراہ کر کے چلا گیا، بھاگ گیا ڈیلا مار کے۔ اور اس سے پوچھ اگر اس کی کہیں موقع لگ جائے نا، آستین اوپر کر کے کونی کونی ہاتھ سردے میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں روک رہا ہے، کئی ساری مثالیں جب پھنسے نا تو ناک تک بھر بھر کے کھا کے آئیں۔ بس توجہ کرنا میری بات پہ، کتنی بڑی برکت ہے۔ وہ یار ان کا تو نام بھی بڑا ہے، ان کی تو نسبت ہی بڑی ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ ہوا ہے، توجہ کریں، یمن کا ایک بادشاہ تھا، بڑا طاقتور بادشاہ، اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ حسین کی محبت کا صلہ دیکھو، بہت بڑی فوج اس کے پاس تھی۔ ایک دن اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا نا، اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا طیب نامی بیٹھا۔ کون؟ طیب اس کا بیٹا تھا، بادشاہ کا، یمن کے بادشاہ کا بیٹا طیب تھا۔ اور وہ اس کی گدی پہ جب بیٹھا، اس نے حکم دیا جتنی پرانی فوج ہے سب ختم کر دو، یعنی سب کو معزول کر دو، جوان جوان لوگ بھرتی کیے جائیں۔ ہے جی ڈرنا مت، میں یہ نہیں کہوں گا جتنے بڑے بوڑھے انہیں ہٹا دو، جوانوں کو بیٹھا دو۔ ہے ماشاءاللہ بول رہے ہیں، تھوڑا بول رہے ہیں یا زیادہ بول رہے ہیں؟ ہے جی، اور پھر ہم کون اٹھانے بیٹھانے والے ہوتے ہیں؟ یہ جن کی محفل ہیں وہ جانے یا پھر یہ آنے والے جانے؟ اپنا تو کوئی کام نہیں، اپنی ڈیوٹی اور نوکری یہ ہے کہ تمہیں کچھ باتیں بتا دیں۔ وہ بیٹھا طیب نامی بادشاہ، اس نے نئی فوج بھرتی کرائی، جوان جوان لوگ بھرتی کیے گئے۔ جب جوان بھرتی ہوئے اور اس نے کہا جب جوان بھرتی ہو جائے، فوج کمپلیٹ ہو جائے تو پھر مجھے بلانا، میں اس کو دیکھوں گا کہ فوج کیسی ہے میری۔ جوان لوگ بھرتی کیے گئے، بوڑھے نکالے گئے۔ کسی نے طیب سے جا کے کہا سن پوری فوج تیار ہو گئی ہے، اپنی فوج کو دیکھ لے۔
وہ بادشاہ آیا، آنے کے بعد اس نے فوج کو دیکھا، جہاں تک نظر جا رہی تھی سر ہی سر تھے، جدھر نظر گھوم رہی تھی تلواریں ہی تلواریں تھی۔ اچانک فوج کو دیکھا، چیخ ماری، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ پھر ہوش آیا، اٹھا، اپنے محل میں چلا گیا۔ 3 دن کے بعد وزیر نے پوچھا، بادشاہ اگر گستاخی معاف ہو ایک بات پوچھوں؟ کہا کون سی بات؟ کہا بادشاہ اپنی فوج دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، آخر ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب میں نے فوج پہ نگاہ ڈالی تو مجھے کربلا کے حسین یاد آ گئے، مجھے ان کے چیما کا اصغر یاد آیا، اور مجھے خیال آیا کاش میں کربلا میں موجود ہوتا جب ان کا علی اصغر دریائے دجلہ اور نہر فرات 2 دریاؤں کے بیچ پیاسا رہا، کاش اس وقت میں ہوتا، میری فوج ہوتی، میں اپنا ایک ایک فوجی ان کے قدموں پہ قربان کر دیتا اور نہر فرات کھود کے لا کے علی اصغر کے قدموں پہ لا کے بچھا دیتا، لیکن حسین کے شہزادوں کو پیاسا نہ رہنے دیتا۔ آج یہ فوج ہے، اس کا کیا کروں؟ کہا اس خیال نے مجھ کو رلا دیا اور اس درد سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دن اس نے حکومت کی، کچھ سالوں کے بعد جب انتقال ہوا، اس کی بستی میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ طیب نامی بادشاہ اب جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہوں کے حساب تو بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، اتنی جلدی آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ تو تب طیب نامی بادشاہ نے کہا تھا لوگوں سے جا کے کہہ دینا جو تو نے سوال کیا ہے سچ کیا ہے، جب میں قبر میں آیا تھا تو نیکیاں نہیں تھی، اگر حساب کی باری آ جاتی تو پھر بچانے والا کوئی نہ تھا، میرے پلے میں تو نیکیاں ہی نہیں تھی، گناہ ہی گناہ تھے۔ کہا پھر بتا تو سہی آخر یہاں کون سی نیکی لے کے آ گئی ہے، کس عمل نے یہاں تک پہنچایا ہے، قبر کی منزل کیسے گزری؟ اس نے کہا سن اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سچائی یہ ہے جب تم نے مجھے قبر میں لٹایا، تختے لگا کے مٹی ڈالی، منو مٹی ڈال کے واپس پلٹے تو میری قبر میں 2 فرشتے آئے، ان کے چہرے ڈراؤنے تھے، بڑی بھیانک آوازیں تھی ان کی، بڑے عجیب انداز میں قبر میں آئے ہیں۔ جیسی میری قبر میں آئے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے مجھے قبر میں اٹھا کر کے بیٹھایا، اور مجھے بیٹھانے کے بعد سب سے پہلا مجھ سے سوال کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے بڑی تیز رفتار سواری سے آ رہا ہے، اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، وہ میری قبر کے قریب آیا، آنے کے بعد میرے پاس آ کے ٹھہر گیا۔ اتنے میں فرشتوں نے کہا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہا جیسے فرشتوں نے اتنا کہا تھا، آنے والوں نے کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس سے کوئی سوال مت کر لینا، جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے کرو، تمہارے ہر سوال کا جواب دینے میں آیا ہوں۔ کہا جب آنے کے بعد اس نے اتنی بات کہی تھی، فرشتوں نے نہ جانے کیا دیکھا، اور وہ اتنا سننے کے بعد فرشتے واپس جانے لگے اور وہ آنے والا جانے لگا، تو میں نے کہا تھا مہربان بتا تو صحیح کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس قبر میں کیوں آیا ہے اور میری مدد کیوں کی ہے؟ تب طیب نے کہا تھا اور پوچھنے والے جب میں نے اتنا سوال کیا تھا، آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ہٹا کے کہا تھا طیب پہچانتا نہیں ہے، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ دنیا مجھے حسین کہا کرتی ہے، نبی کا شہزادہ کہا کرتی ہے، آقا کس لیے آئے ہو؟ کہ یاد کر وہ وقت جب تجھے خدا نے طاقتور فوج سے نوازا، تو نے اپنی فوج کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے بچوں کو یاد کیا، مجھے یاد کر کے میرے غم میں آنسو بہایا تھا۔ طیب ہم بڑے لجپال ہیں، ہم بڑے سخی ہیں، اپنے اوپر احسان کرنے والوں کا بدلہ باقی نہیں رکھتے ہیں، تو نے ہمارے غم میں ایک آنسو بہایا تھا، ہم تجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر کے جائیں۔ صاحب یہ ان کی وفا ہے، یہ ان کی محبت ہے، اگر ان سے پیار کرو خدا کی قسم پھر یہ ساتھ نبھاتے ہیں، پھر یہ ساتھ نبھاتے ہیں، مگر شرط ہے پھر پیار بھی ان سے ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بتا دوں اگر تھکے نہیں ہیں تو